کہ ہم اللہ پاک کو دیکھ پائیں، لیکن یہ ذریعہ ہے ایک کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ کے پہلا تصور تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اتنی تو پاور نہیں ہے کہ روحانی پاور نہیں ہے. اللہ کا جلوہ جو ہے صرف یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت تھا کہ جلوہ بدو تھے، چند پردے آمنے سامنے تھے. یہ بہت بڑا مقام ہے. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، جلوہ اللہ کا آتا تھا. آپ لوگ اگر تہجد کی عادت بنا لینا تو بعض اوقات تہجد میں ایسے جیسے سوئی جتنی لائٹ بندے کو نظر آتی ہے، ایسے سوئی کی لائٹ میں سوئی چھوٹی سی سوئی سلائی والی تھوڑا سا ایسے چمک سی آتی ہے، اس سے بھی انسان کافی جو ہے نا جی، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ میں نے جو ہے ایک آدمی نے بزرگ سے ہاتھ ملایا، ایسے ہاتھ ملایا تو یہ بزرگ اللہ والا بہت بڑا اللہ والا، تو جیسے ہی ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھوں سے ہی جو ہے نا ایک ایسی کوئی روحانی سی سکون کہہ لیں یا کرنٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا کوئی کشش کہہ لیں، باقاعدہ فیلنگ ہوئی ایسے وہ آدمی کے دل کی طرح. تو پھر کسی نے اس پہ ڈسکشن کی کہ انہوں نے کہا کہ بزرگ کی کیونکہ اللہ والا کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ روحانیت ہوتی ہے، تو آگے سے بھی اگر وہ آدمی دل کا صاف ہے تو یہ روحانیت پھر کراس کر رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں. آگے سے بھی دل ویسا ہو. ہمارے دل کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، بظاہر مذاق کر رہے ہیں، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. اب جیسے جیسے جھوٹ بولتے ہوئے دل سیاہ ہوتا رہا، اب ہمیں نہیں عبادت کی لذت محسوس ہوگی، ہمیں نہیں محسوس ہوگی. نماز کا پہلا فارمولہ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کوئی آپ کی بات نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا مقام تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، کہ یہاں پر بھی الرٹ ہونا پڑتا ہے. یہ بھی بہت بڑا اونچا مقام ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا کہ اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، در و دیوار اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارض و سما اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب ہم غلط کام کریں گے، سیدھی سی بات ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے فرشتے آتے ہیں اور ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ اٹھ، خلیفۃ اللہ، اللہ تجھے بلا رہا ہے. اور شیطان بھی اسی وقت عروج کی نیند جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. تو انسان جب نہیں اٹھتا تو وہ فرشتے کہتے ہیں، بس جیسے ہم ٹریکنگ میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ سویا ہوا ہے اور الگ وقت جو ہے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پنجابی؟ تو باقاعدہ فرشتے ایسے کہتے ہیں اس لائق تجھے اتنا بڑا مقام. دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے اپنی آنکھیں بچھا رہے ہوتے ہیں نیچے. خلائی مخلوق ہے، خلا کی مخلوق ہے نا. ابھی سارے ارد گرد کے جو فرشتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں،
فخر سے کہتے ہیں یہ نماز اس کمرے کے اندر داخل ہونے کا، اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھیں گے تو آپ نے گواہی دی ہے، ورنہ آپ نہیں گواہی دیتے. یہ جو اچھا نماز سے دل نہیں لگتا، یہ بھی عذاب خداوندی ہے. کیوں نہ دل لگے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ میرے ہو، لیکن میں آپ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں اللہ تو میرا معبود ہے، اللہ کے پاس تو آنا نہیں گوارا کرتا، تو کیا کرے؟ اسے منافق ہے. اور منافق جو ہے وہ عذاب علیم کے درجے میں جاتا ہے. ہم نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا کی خلافت میرے خلیفہ کے لیے ہے. اللہ کا خلیفہ ایمان والا ہے، خلافت اسے ہی ملے گی نا. میں جائیداد اپنی اسے دوں گا نا جو میرا فرمانبردار ہوگا. جو میرا فرمانبردار ہی نہیں ہوگا میں کیوں جائیداد دوں گا؟ دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہاں جانچا گیا آپ کے بدن کی نسبت سے، یہاں آپ کے مال کی نسبت سے. مال بھی وہی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر محنت کا فلسفہ ہوتا تو معذور لوگ جو ہے، محتاج لوگ اور پرندے اور جانور بھوکے مر جاتے. دخل ہی نہیں ہے یہ محنت کا. یہ شرف ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بس خان صاحب کہیں جی کیا پڑھنا ہے، استاد محترم نے کہہ دیا کہ یہ دخل ہی نہیں ہے. نہیں، یہ شرف ہے ہمارے. یہ ہاتھ ہیں، یہ ہم کیونکہ خلیفۃ اللہ ہیں. بادشاہ بھیک نہیں مانگتا. آپ اندازہ لگیں، آپ لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، محلے میں کوئی آپ کو ٹافی دے دیتا یا کوئی آپ کو کھانے کی چیز دے دیتا، آپ لے لیتے تھے. اور وہ ویسے کہہ دیتا کہ آپ کو ابی ابو روٹی نہیں دیتے، ابی امی، تو آپ کہہ دیتے تھے نہیں دیتے. اور اس وقت تو آپ آ گئے، لیکن آپ کے امی ابو کو پتہ چلے کہ یہ باہر جا کے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو امی ابو روٹی نہیں دیتے. امی ابو پر کو بات ہے، کیسی غلط باتیں کرتے ہیں. یہ شرف ہے ہمارا. محنت کرنا ہمارا شرف ہے، کلام اللہ کے اندر ہے. اور ہم نے ہی ہر ذی روح کو روزی دینی ہے. ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے نہیں بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور عبادت میں یہ بات نہیں ہے کہ بس آپ نماز پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اللہ اللہ سارا دن کرتے رہو. نہیں. عبادت کا جو مغز ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ کہ ایک آدمی ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں، اور وہ کہے میں تو اپنی جان پہ آ گیا ہے. جب عذاب آئے گا تو پہلے اس پہ عذاب آئے گا کہ اس کے اندر دین کی غیرت نہیں ہے. دین کی غیرت نہیں ہے. میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی پہ ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتے. ایسے بھی دیکھیں جو مدغم رہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ فطرت کا ہے. یہ اچھائی ہر بندہ پسند کرتا ہے. اب یہ دماغ اس نے دیا ہے، ہمارا نہیں ہے دماغ. یہ یاد رکھا کریں. اب جو کچھ ہم کماتے ہیں یہ ہم شرف کی حیثیت سے کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو. جتنے آپ بڑے آدمی ہوں گے اسلام کے لیے بھی آپ اتنے زیادہ فائدہ مند ہوں گے. جتنے آپ کمزور ہوں گے اسلام کے لیے بھی آپ کمزور ہوں گے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق جس وقت ایمان لے آئے تو پھر فوراً اسی وقت گئے کہ آؤ میں آج بیت اللہ میں آیا کھڑا ہوں. کہ جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنے میں. تو یہ کسب جو ہے یہ لازم ہے کمانا. اللہ کو پسند آتا ہے وہ آدمی جو کماتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے، کہ بچوں پہ سب سے بڑا صدقہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھا کریں. اپنے بچوں پہ، اپنے بچوں پہ. اور ماں باپ کا کوئی احسان نہیں ہوتا. ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے ان کے اوپر
خدا نہ کرتا اگر اپنے بیٹے کو وہ 1 روپیہ نہیں دیتا اور لوگوں پہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، یہ دھتکار دیا جائے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پہلے اپنی اولاد، اپنا بیٹا، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب، یہ سلامتی پھیلاتا ہے نا، جیسے دیکھیں روشنی پھیلتی ہے نا، پھیلاتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کا احساس کریں گے، آپ کے فیملی میں خوشحالی آ جائے گی۔ جب فیملی خوشحال ہوگی آپ پر کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ چلے میرا بھانجا اتنا غریب ہے، میرا پوتا اتنا غریب ہے، میری پوتی اتنی غریب ہے، میرا بھتیجا اتنا ہے، میرا چچا، میرا بھائی، ایسے ایسے کرائسس میں آپ کا ٹینشن تو ہے نا۔ لیکن آپ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا، آپ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، تو سب سے بڑی جو خدمت ہے کسی کو کھلانا، دادا بیٹا سب سے بڑی خدمت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کو کوئی آ کر خرچی دیتا تھا نا، تو خوش ماں باپ ہو رہے ہوتے تھے، آپ بھی خوش ہو رہے ہو۔ جب آپ ایک چمچہ کسٹرڈ کا کھاتے تھے یا کوئی اچھا سا نوالا آپ کو دیا جاتا تھا اور کھاتے تھے، ماں باپ خوش ہوتے تھے۔ باخدا میری بیٹیاں میرے بیٹے، اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل تو چٹی چھٹتی ہے گھر والوں، مہمان کی آمد وہ برکت کی آمد ہے، عزت کی آمد ہے، برکت کی۔ میں اپنا بات کہتا ہوں کہ مہمان کے آنے پر میزبان اچھا کھاتا ہے، اور مہمان آئے گا میزبان اچھا کھائے گا، ہاں جی، برکت کے طور پہ تو اللہ دے رہا ہے، یہ تو اللہ رہا ہے۔ پھر اب اس پہ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر محبت تو نہیں پیدا ہو گئی مال کی، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ہاں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آؤ۔ اب بڑھاپے کا بیٹا ہے، جوان بیوی ہے، کہ کہیں یہ دعویٰ کرتا ہے خلیل کا کہ اللہ میں تیرا دوست ہوں، کہیں اس کی محبت بیٹے کے اندر تو نہیں آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو پیسہ اس کو ذہن تو میں نے دیا، کمانے کے جو مراحل ہیں وہ میں نے اس کے لیے کیے، میں نے اسے، دنیا میں کروڑوں اربوں بچے ایسے ہوں گے جو زمین پر لیٹنے مارتے پھر رہے ہوں گے، بیکاری بنے پھر رہے ہوں گے، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ کرسیوں پہ بٹھا دیا، اللہ نے کیا ہوگا نا، آپ کا اور میرا بس تو نہیں ہے۔ مجھ سے اربوں لوگ ایسے ہوں گے جو ذہین و فتین ہوں گے، بیچارے لاچار ہوں گے۔ تو کہتے ہیں جب دیتا میں ہوں تو پھر جب میں مانگوں تو پھر اس پہ اعتراض نہ ہو۔ شروع میں آتا ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا اللہ 100 روپیہ آپ کے پاس ہے یا 100 کا 100 مجھے دے دو، وہ تو رحمان الرحیم ہے، اسے تو آپ کا اخلاص چاہیے، اسے تو درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا وبارک وسلم، اور 2.5% 100 روپے سے 2.5 روپے نکالنا تو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، اس کا ریٹرن بھی آپ کو آئے گا۔ جیسے نماز کا ریٹرن ہمیں ملتا ہے، اس کے سارے کے سارے جو ہے نیک ہو جائیں وہ اوپر نہیں ہو جائے گا، سارے کے سارے برے ہو جائیں وہ نیچے نہیں ہوگا۔ ہمیں نماز پڑھیں گے، طالب علم کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو بیٹا، آپ کے خیالات صاف ستھرے ہوں گے، آپ پر ذہنی بوجھ نہیں آئے گا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہم تر و تازہ رہیں گے، اس طرح ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا، مال کا صدقہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، قیامت والے دن ہمارے لیے پوچھ گچھ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جس مال کی ہم نے زکوٰۃ دے دی وہ مال پاک ہو گیا ہمارا۔ اس کے ساتھ یہ باتیں بھی ذہن میں رکھا کریں کہ اگر حرام کھا رہے ہیں تو نماز بھی قبول نہیں ہے، اگر حرام کا مال ہے تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے بعد تیسرے نمبر پر پھر آ گیا روزہ۔ اب پہلے آدمی کی اپنی اس کی جان کی کیفیت کو دیکھا کہ میرے اوپر نشاور کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بڑی بات ہے۔
کہ تہجد میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی یہ عام بات نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وہ گھرانہ بھی خوش نصیب ہے، وہ علاقہ بھی خوش نصیب ہے، وہ زمین بھی خوش نصیب ہے۔ اللہ کی ناراضگی جو ہے نا اس وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی کہ اس علاقے کے اندر کوئی ضرور کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر وہ بہت بڑا بازار ہے، عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، حسن حسین سید بادشاہ، ٹھیک ہے نا، ورنہ کراچی والوں کی اخلاقیات اور تباہی اتنی ہے کہ سمندری، اب اندازہ لگیں، سمندر اوپر ہے کراچی نیچے ہے، سمندر بہت اوپر ہے اور کراچی نیچے ہے، کہ کنٹرول میں ہے۔ جیسے گھوڑے کو آپ باغ سے کھینچ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، ایسے پانی کو کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ والوں کی نسبت سے۔ تو یہ اصحاب نہیں آ رہے ہوتے کہ آپ تہجد کے وقت کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب پھر اس نے یہاں پر دیکھیں فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اچھا اس کے بعد ہفتہ میں جمعۃ المبارک، ٹھیک ہے کہ یہاں تو بزی ہو گیا، اچھا یار کوئی بات نہیں، اچھا تم کل آ جانا میرے پاس، یہ ظہر میں آ جانا، ظہر میں بھی مصروف رہا، اچھا یار کوئی بات نہیں، یا تو کیوں نہیں آئے، میں تھوڑا سا، اچھا یار کل آ جانا، یہ عصر میں بلا لیا، پھر مغرب میں بلا لیا، پھر عشاء میں بلا لیا، پھر ہفتے بعد جمعہ میں بلا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بخشش کے سماں ہیں کہ جمعہ کا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے، کہ بادشاہ جو ہے وہ دینے پہ آیا ہوا ہے، آپ لینے والے تو بنے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کہ دینے پہ آیا ہوا ہے، دینے پہ آپ لینے والے تو بنے۔ اب پھر سال میں ایک مہینہ رکھ دیا، سال میں ایک مہینہ رکھ دیا، چلو 11 مہینے مجھے فرصت نہیں ملی، تیری بخشش کے لیے میں نے ایک مہینہ رکھ دیا ہے۔ عبادت تیرے ریفرنس سے، دوسرا اجتماعیت کے ریفرنس سے تیرا احساس اجاگر ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھ اسلام دین رحمت بن رہا ہے، روزہ رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا پیاس کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، ورنہ بھوکا کوئی ہمارے سامنے روتا پیٹتا رہے، ہمیں کیا نہیں پتہ نہیں۔ یہ جو عمراء ہیں، یہ جو وزراء ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ اس لیے فرعون بن جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کسی کے گھر میں روٹی ہے کہ نہیں ہے، کہ مہنگائی کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، بدماشیاں کرتے رہو، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اسلام اس انسانیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ تم بھوکا پیاسا رہے گا۔ ایک تو سب سے بڑا روزہ جو ہے یہ سب سے بڑا تقوی ظاہر کرتا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بعض بچے تو جو ہے نا خفیہ طور پہ نہانے کے مجھے گرمی لگ رہی ہے ویسے روزہ رکھا ہوا ہے، نہانے کے بہانے اپنا پانی بھی پیتے رہے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ شام کو جو ہے نا سب سے پہلے بچے کو، آج میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، سب سے پہلے اسے کھلاؤ، سارے خوش ہوئے، اور بات ہے بچہ چھپکے سے گیا فریج میں سے بھی نکال کے کھا آیا، نہانے کے بہانے پانی میں پیا۔ لیکن آپ دیکھیں تقویٰ کتنے ہیں کہ ہر چیز گھر میں آپ اکیلے ہیں، ہر چیز کی استطاعت ہے، آپ کو پانی بھی پی سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن مجھے روزہ ہے۔ یہ اس سے بڑا تقویٰ اور کسی عبادت میں نہیں نظر آتا۔ کوئی آپ سے لڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یار پلیز یار میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے کہ یہ انسان کے شرف کی انتہا ہے۔ پھر یہی تقویٰ ہی اسے احساس دلاتا ہے یار دوسروں کا بھی خیال کیا کرو، یہ اجتماعیت کی طرف آتا ہے، بعض آدم
सौम कहते हैं बाज आना, रुक जाना, ठीक है, बाज आना, कि हर चीज से बाज आना है, सिर्फ भूख प्यास से नहीं आना। अगर आप गाली गलौज से, बदमाशी से, बुराई से बाज नहीं आना, रोजा नहीं है आपका। हर चीज से बाज आना, कि आप ज़ाहिरी तौर पर, अमली तौर पर देख रहे हैं कि मैंने रोजा रखा हुआ है। इसका अल्लाह कहते हैं अनाजी असौली अनाजी, रोजा मेरे लिए और मैं इसकी जजा दूंगा। कि मैंने बताया ना कि देख लें आप कि हर चीज मौजूद है, प्यास है, बाज़ औक़ात इतनी प्यास की शिद्दत से कैफियत होती है कि बंदा बेहोश होने के पर आ जाता है। आप अपने वालिदैन को देखें कि अगर उनकी उम्र तो क्या नहीं होगी, आप में से किसी के अब्बू की उम्र 60 साल से ऊपर नहीं होगी, लेकिन 60 साल के ऊपर जब आदमी जाता है ना तो उसकी वो ताकत और तवानाई नहीं होती जो 60 साल से नीचे होती है। इंतहाई 70 साल वाले बूढ़े ज़ईफ़, 80 साल वाले भी रोज़े की हालत में मैंने देखे हैं लोगों को। आप अपनी दादियाँ नानियाँ देख लें, इंतहाई बूढ़ी होंगी लेकिन रोज़े, और वो आप लोगों से ज़्यादा हौसलेमंद होती हैं वो। ये हमेशा याद रखा करें कि आज भी मैं किसी को बता रहा था कि ये हमारी नस्ल, हमारी जो नस्ल, जो आप हैं ना, आप लोग बहुत तेज़ हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ हैं आप लोग। हमारा जो जहन है वो इतनी अमल नहीं करता। जैसे ये आप इसको देख लें, ये जो व्हाट्सएप है, ये कैमरा है या फेसबुक है, हमें पता ही नहीं है, हमें चलाना ही नहीं आता। आप में से जिसको कह दूँ वो कह दी मैं तो एक्सपर्ट हूँ जी, बात नहीं, मुझे बताएं नहीं। तो मैं कह रहा था सुबह एक जगह पे बैठे थे, मैंने कहा ये सब तेज़ है। क्यों तेज़ है? ये केमिकल की पैदावार है। आप देखें हर चीज़ केमिकल की खा रहे हैं आप, और ये केमिकल जो है ये इर्तियाश पैदा करता है दिमाग के अंदर जी, और ये भी इर्तियाश पैदा करता है। ये फेसबुक व्हाट्सअप ज़्यादा आप देखें आपके दिमाग के अंदर इर्तियाश पैदा करेगा, दिमाग तेज़ी में आएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े तेज बातें हैं ऐसे, हाँ जी, और तेज। मेरा पोता है, छोटा सा पोता है, वो ये हमारा पिया अजमल है, तो आपकी आंटी जब इसे बुलाती है ना कि अजमल, तो ये कहता है हाँ माँ माँ अंडा प्या, तो वो नकल कर रहा है छोटा सा। तो ये आप लोग अल्लाह की रहमत है, बहुत आपके दिमाग जो है ना हमसे बहुत ज़्यादा तेज है। यही अगर पॉजिटिव हालत में आ जाए ना तो पाकिस्तान मुकम्मल इस्लामी स्टेट बन जाए। आज मैं एक उधर बैठा था कहीं पे, तो वो कह रहे जी पाकिस्तान जो है ना ये अपना ये इस्लाम के नाम पर तोड़ लिया गया। मैंने कहा